معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے، اور عام طور سے معاشرے میں سفر المظفر اس ماہ مبارک کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ شاید آپ لوگ کو یاد ہو، پچھلے سال جب ہمارا یہاں پر پہلی مرتبہ آنا ہوا تھا تو ہم نے سب سے پہلے ماہ سفر المظفر کی حقیقت ہی پر خطاب کیا تھا، اور اس طریقے سے ہمارا یہاں ایک سال مکمل ہو رہا ہے۔ آئیے اسلام ہم مسلمانوں کو کیا درس دیتا ہے، اسے سماعت کریں قرآن عظیم کی آیت کریمہ کی روشنی میں، اور ایک مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے، اس کے صبح و شب کیسے گزرنے چاہیے، اسے آج سماعت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں ہر ایک وہ برائی یا وہ بری رسم جس کا تعلق مذہب اسلام سے نہ ہو، قرآن و حدیث سے نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہ تمہارا برا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگان خدا کو ایک حکم یہ تو دیا کہ تمہیں پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے، یعنی ہم اور آپ الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طور پر اسلام کیا ہے اسے جانیں، اسلام کی تعلیمات ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہے اسے پڑھیں اور سمجھیں، اور اس کے مطابق ہی ہم اپنی زندگی گزاریں، اور پورے طور پر ہمیں اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، محلے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور آزو بازو پڑوس میں، یا پھر آپ بزنس کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے جو آپ کا اپنا ہم مذہب نہیں ہے، اور دوسرے دین کا وہ ماننے والا ہے، یا پھر وہ دوسرے مسلک کا ماننے والا ہے، تو یہ تمام تر اگر معاملات پائے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے ان کی تمام تر گمراہیوں سے اور بددینی سے ہم دور رہیں، اور ہم ہر حال میں اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جائیں، اور کسی بھی طریقے سے
غیروں کا اثر ہماری اپنی ذات پر، ہمارے اپنے دین پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کافہ کا لفظ یہاں پر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اے ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے، باطنی قلبی اعتبار سے بھی، دلی طور پر بھی اسلام میں داخل ہونا ہے۔ آپ کا سوچنا سمجھنا اور کچھ کر گزرنا یہ ہر حال میں اسلام کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ بندہ اسلام سے کیوں بھٹکتا ہے، دوسری چیزوں کو کیوں اپناتا ہے، تو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، شیطان کے وسوسوں کو اپنا لیتا ہے، شیطان کی گمراہیوں اور اس کے برے چالوں میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بہک جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تمہیں شیطان کے قدموں پر نہیں چلنا ہے، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اب شیطان کیوں اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ شیطان یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ بیان فرمایا کہ یہ دشمن وہ ہے جو انسان کے درمیان میں جھگڑا اور فساد کراتا ہے۔ یہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذْهُ عَدُوًّا، تو تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ کبھی بھی کسی حال میں بھی ہمیں اسے اپنا دوست یا خیرخواہ ہرگز نہیں سمجھنا ہے، چونکہ اسی کی گمراہیاں ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اچھی راہ پر چلتا رہتا ہے، اس کی گمراہیوں اور وسوسوں میں آ کر وہ صحیح راہ سے بھٹک جاتا ہے اور بری راہ پر چلنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں شیطان کے قدموں پر نہیں چلنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے کہ پہلے تو دین کیا ہے اسے جانیں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور دین ہی پر ہمیں ہر حال میں قائم رہنا ہے، اور دین کے سلسلے میں کسی بھی ہمیں مصلحت کا شکار نہیں ہونا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہر حال میں دعوت و تبلیغ کو عام سے عام تر فرماتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ جو کفار قریش رہے، سرداران مکہ جو غیر مسلم رہے، وہ دیکھتے رہے کہ دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا، پلاننگ کی، اور یہ کہا کہ چلو چلتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے جا کر بات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کے معاملے کو روک دو ورنہ پھر ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے۔ تو اس غرض سے وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد ابو طالب سے ملتے اور مل کر یہ کہتے کہ آپ کے بھتیجے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہماری عقلوں پر یہ ہنستے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارا ان کی وجہ سے معاملہ بگڑتا ہے۔ یہ اپنے طور پر کہے اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ آپ اپنا ساتھ ان کے ساتھ رکھے ہیں، آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیجیے یا پھر انہیں ہمارے حوالے کر دیں، یا پھر ایک معاملہ یہ کریں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، روک دیں۔ تو جب ابو طالب نے یہ سنا تو اپنے بھتیجے سے ملاقات کیے اور کر یہ کہا کہ سرداران مکہ آئے تھے اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ تم تبلیغ کی جو دعوت کرتے ہو، دعوت و تبلیغ کا کام، اسے چھوڑ دو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انکار فرما دیا، اور پھر آپ کے چچا نے یہ کہا کہ کچھ دن کے لیے چھوڑ دو۔ تو سرکار علیہ السلام کا جواب سماعت فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا سن لو، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے
اور یہ کہا جائے کہ تم دعوت اسلام کے کام کو چھوڑ دو تو میں ہرگز اسے پسند نہیں کروں گا۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں برابر اس دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ دین اسلام عام ہو جائے یا پھر اس راہ میں اپنی جان دے دوں۔ تو آپ نے مکمل اپنی استقامت اور عزم کا ارادہ فرمایا، اور جب آپ نے اس بات کا ارادہ کیا تو آپ کے چچا خاموش ہو گئے اور پھر یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آپ کو جو کرنا ہے وہ برابر کریے۔ پھر جب کفار مکہ نے دیکھا کہ حج کا موقع آنے والا ہے، تب انہوں نے یہ سوچا کہ جب حج کا موقع آتا ہے تو دور دراز سے باہر کے ممالک سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور محمد عربی ان کے درمیان میں بھی دعوت اسلام پیش کرتے ہیں، اور لوگ ان کی باتوں کو سن کر دعوت اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ جس بھی طریقے سے ہو ان کے معاملے کو روکا جائے۔ تو پھر ایک مرتبہ انہوں نے دارالندوا میں وہ جمع ہوئے اور اس کے بعد میٹنگ کیے تو ہر کوئی ایک ایک مشورہ دینے لگا۔ یہ کہنے لگے کہ جب باہر سے قافلے آئے تو ہر کوئی ایک ایک راہ پر کھڑا ہو جائے اور یہ کہنے لگے کہ یہاں پر مکہ میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے اور اس کی بات تم نہ سننا، وہ شاعر ہے، وہ مجنون ہے، وہ کاہن ہے، وہ جادوگر ہے، اس طریقے کی ہم باتیں کریں گے۔ کسی نے مشورہ دیا تو لوگ اس مشورے کو انکار کر دیا اور کہے کہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو پھر ایک شخص نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے تو ان کی باتوں میں نہ آئے۔ تو یہ اپنی طور پر حتی الامکان کوششیں کرتے رہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کا موقع آیا آپ باہر نکلے، لوگوں کے درمیان میں دعوت حق کو پیش فرمایا، ایک اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کروایا اور بتایا کہ مسلمان کی شان کیا ہے، اور پھر آپ نے اپنی رسالت و نبوت کی دعوت دی تو کئی ایک نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یعنی یہ اپنے طور پر کوششیں کرتے رہے کہ جس بھی طریقے سے ممکن ہو یہ دعوت اسلام کو پیش نہ کرے اور یہ اپنا کام روک دے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں ذرہ برابر پیچھے نہ ہٹے بلکہ برابر اسلام کی دعوت عام تام کرتے رہے۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم اس میں بھی ہار گئے ہیں تو یہ لاکھ کوششیں کرتے رہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پسند فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ عام ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ داخل اسلام ہوتے رہے۔ اور اس موقع پر جب مسلمان ہوتے جاتے تو انہیں اسلام پر قائم رہنا بہت مشکل ہوتا۔ آج ہمارے لیے تو بہت زیادہ آسانیاں ہیں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے راحتیں ہیں اور بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں، اس کے باوجود ہم برابر جو ہے ہر آنے والے دن مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں، وہاں پر کھانے کو کھانا بھی نہ تھا اور اپنے ضروریات زندگی کے معاملات پورے طور پر یہ ادا بھی نہ کر پاتے تھے، لیکن اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے اور کسی کے دین کو کسی بھی طریقے سے وہ نہیں اپنائے۔ تو اسلام ہم کو اسی بات کا درس دیتا ہے کہ اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ایک حدیث شریف سماعت کرے کہ اسلام پر قائم رہنا ہمارے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مذہب یہود ہے، یہودی، جو آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائی ہے، یہ بھی بہت سارے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہودیت اور عیسائیت یہ وہ مذہب ہے جنہیں آسمانی مذہب کہا جاتا، اور یہ بھی اپنے آپ کو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو ماننے والے ہیں، اور دوسرے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے دور اور زمانہ آگے بڑھتا گیا تو اپنی خواہشات نفس اور اپنی طبیعت کے مطابق دین کو بدلتے رہے، اور پھر اس طریقے سے جو دین موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس پر قائم نہ رہے۔ اسی طریقے سے عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات پر عمل پیرا نہیں رہے، بلکہ اپنی طبیعتوں اور اپنی خواہشات کے مطابق دین کو اور کتاب مقدس کو بدل دیا۔ اور جب ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ ساری کائنات کے نبی بن کر تشریف لائے، اور ہر ایک کے لیے یہ ضروری رہا
کہ جیسے ہی نبی تشریف لائے تو یقیناً انہیں ضروری تھا کہ ہمارے نبی پر وہ ایمان لے آتے، لیکن کچھ تو وہ رہے جو یقیناً جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ازل ہی میں رکھی تھی، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، وہ مذہب اسلام کو قبول کر لیے اور سچے طور پر داخل اسلام ہو گئے، اور کچھ وہ ہیں جو یہودیت پر، عیسائیت پر اپنے تعصب کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے ویسے ہی باقی رہے۔ تو ایسے لوگوں کا ایمان اگرچہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے نبی پر ایمان نہ لائیں اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن ایسوں کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، تو ان کے لیے ضروری اور لازم ہے ہمارے نبی پر ایمان لے آئے۔ اور پھر دیکھیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توراۃ مقدس کا نسخہ لے کر بارگاہ رسول میں تشریف لائے اور لا کر بیٹھے اور بیٹھ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ توراۃ مقدس ہے۔ سرکار علیہ السلام خاموش رہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توراۃ مقدس کو کھولے اور کھول کر پڑھنے لگے، تلاوت کرنے لگے، اور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کو انہوں نے نہیں دیکھا، اور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہو گئے کہ آپ نے یہ عمل پسند نہیں فرمایا۔ تو وہیں پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا اور کر کے یہ فرمایا کہ سنو، دیکھو نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کو، کہ آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا ہے، یعنی آپ کے چہرے مقدس پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہیں۔ تو جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کو توراۃ مقدس کا پڑھنا یہ پسند نہیں آیا، تو آپ نے فوراً توراۃ مقدس کو بند کر دیا، اور بند کر کے آپ نے بارگاہ رسول میں عرض کیا کہ اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ کے رسول کے غضب سے، یعنی اللہ تعالیٰ غضب میں آ جائے، میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ کے رسول مجھ پر غضبناک ہو جائے، ناراضگی کا اظہار کرے، میں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا، ناراض کون ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوئے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان جملوں کے ذریعے سے ہم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ نبی اگر ناراض ہو جائے، نبی اگر غضب میں آ جائے تو اللہ رب العالمین بھی ناراض ہو جاتا، اللہ رب العالمین بھی غضب میں آ جاتا۔ تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حد درجہ ادب اور تعظیم کا اظہار کرے، اور اپنے نبی کو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے کبھی بھی ناراض نہ کرے۔ تو آپ نے یہی فرمایا اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ کے رسول کے غضب سے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں راضی ہوا اس بات سے کہ اللہ رب العالمین یہ رب ہے اور دین یہ اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا تو آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، اگر تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے اور تم میری اتباع، میری پیروی چھوڑ کر اگر تم موسیٰ کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، تو تم راہ راست سے بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سنو، موسیٰ علیہ السلام اگر ظاہر ہو جائے تو ان کے لیے میری نبوت اور رسالت کی اتباع اور اقرار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، یعنی وہ بھی آ جائیں گے تو ان کے لیے بھی ضروری یہی ہے کہ وہ میری اتباع کریں اور میری نبوت و رسالت کا اقرار کریں۔ تو اس حدیث مبارک سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے
کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا تو پورے طور پر ہم اسلام میں داخل ہوں، یعنی ہم ہر اعتبار سے اسلام کی تعلیمات ہی پر عمل کریں۔ اب عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلم نوجوان ہو یا پھر بڑے بزرگ ہو تو یہ جب بھی جہاں بھی کہیں رہتے ہیں اور غیر مسلم ان کے ساتھ رہتے ہیں یا پھر ان کے علاوہ کوئی اور خاص کے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی بددین بدعقیدہ ہوتا ہے تو ان کے معاملات کو وہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر محض انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے مذہبی تہواروں کو اپنا لیتے، ان کے مذہبی رسم و رواج کو اپنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ کہیں ہمارے عمل سے اللہ رب العالمین نہ ناراض ہو جائے۔ ہمیں لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس رب العالمین نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہے اور جس رب کائنات نے ہمیں آسانیاں اور راحتیں عطا فرمائی ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے عمل اور اپنے قول کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے رہیں۔ اب چاہے لاکھ دنیا والے ہوں یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہو ناراض ہو جائیں، آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے جب بھی ان کا کوئی مذہبی تہوار آ گیا تو اس طریقے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے عمل کی بات مسلمان اپناتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خود ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول سماعت فرمائے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی کس وجہ سے اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، کیوں نازل ہوئی، تو اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک وہ صحابی رسول ہے کہ جو اسلام میں آنے سے پہلے مذہب یہود کے ماننے والے تھے اور زبردست توریت مقدس اور انجیل کے زبردست عالم رہے۔ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد چند دن گزارے تو پھر آپ کا ارادہ یہ بنا کہ ہفتے کے دن، ہفتہ جو دن ہوتا ہے سیٹرڈے جسے کہا جاتا ہے، تو اس دن کی تعظیم مذہب یہود میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک جمعہ یہ سید الایام ہے، عید المومنین ہے، اور ہمارے نزدیک تمام دنوں کا جو سردار ہے ہفتے میں یہی دن مانا جاتا ہے جمعہ کا دن، جس کا ہم احترام کرتے ہیں، تعظیم بجا لاتے ہیں۔ لیکن یہود کے نزدیک ہفتے کا دن بڑا تعظیم والا رہا، تو مذہب یہود میں یہ تعلیم رہی کہ ہفتے کے دن اونٹ کا گوشت نہیں کھانا ہے، ہفتے کے دن اونٹنی کا دودھ نہیں پینا ہے، ہفتے کے دن کی تعظیم میں شکار نہیں کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی چند باتیں رہی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے جب اسلام کو قبول کر لیا تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ چلو ہم جس طریقے سے مذہب یہود میں ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا مذہب یہود میں ضروری تھا، اور مذہب اسلام میں ہفتے کے دن گوشت ہی کھانا یا اونٹنی کا دودھ ہی پینا یا شکار کرنا کوئی ضروری اور لازم تو نہیں ہے، چلو اس پر بھی عمل کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے شریعت اسلامیہ پر بھی عمل کر لیں گے، اس میں بھی داخل رہیں گے۔ تو اس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ہفتے کے دن نہ اونٹنی کا گوشت کھایا اور نہ ہی دودھ پیا اور نہ ہی شکار کیا، اس سے بچتے رہے، مذہب یہود پر عمل کا اظہار کیے۔ جب یہ آپ ان لوگوں نے عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پسند نہ فرمایا، قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب دیکھیں اس کی روشنی میں مفسرین نے یہ فرمایا کہ ہفتے کے دن میں اسلام میں اونٹنی کا گوشت کھانا یا دودھ پینا کوئی ضروری اور لازم نہیں تھا، اور اسی طریقے سے شکار کرنا یہ بھی کوئی ضروری اور لازم نہیں تھا، مباح تھا، مطلب کوئی کرتے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں اور اگر کوئی نہ بھی کرتے کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیوں فرمایا اور تاکید کیوں فرمائی کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہودی مذہب کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم میں یہاں پر ان اعمال سے رک رہے تھے، اگرچہ یہ مباح ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا، رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔
اور یہ بتا دیا کہ اے ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ اب ہم بھی اپنے معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے شادی کے رسم و رواج کا معاملہ ہو یا پھر اور دن اور تہوار اور مذہب کے خاص عیدیں منانے کا معاملہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی معاملات ہی پر عمل پیرا رہیں، غیروں کے رسم و رواج کو نہ اپنائیں۔ اور اسی طریقے سے شکوک و شبہات میں بھی انسان مسلمان بہت زیادہ مبتلا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب ماہ سفر آ گیا تو اب اس کے تعلق سے مسلمانوں کا نظریہ یہ بنا ہوا ہے اس زمانے سے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے اور اس میں ہمیں کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہے، شادی بیاہ نہیں کرنا ہے، لڑکی پسند آ جائے تو دیکھنے نہیں جانا ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات ماہ سفر میں جاری رکھتے ہیں۔ تو کیا اسلام میں اس کا کوئی ایسا تصور ہے؟ تو اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا ایمان رکھنا ہے کہ سارا سال یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، سال کے 12 مہینے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہر ایک دن یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو یقیناً بندہ جن دنوں میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں وقت گزارے وہ دن اس کے لیے بابرکت دن ہوگا۔ اور جس بھی دن چاہے کون سا بھی دن ہو جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، گناہوں میں دن کو گزارے گا، تو وہ یہ تصور کرے کہ یہ دن میرے حق میں بہت برا دن ہے۔ اور منحوس ہونے کے سلسلے میں، نحوست کے سلسلے میں اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا لا سفرا، بس یہی جملہ فرمایا، اور اسی جملے کے ساتھ جتنے بھی باطل نظریات ہے، شکوک و شبہات ہے، ان تمام کا آپ نے رد فرما دیا کہ ماہ سفر المظفر یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ ان میں بھی اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے، شادی بیاہ کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کامیاب زندگی رہے گی، بزنس بھی کامیاب ہوگا، اور جو شادی اور نکاح اس میں کیا جائے گا یقیناً وہ بھی کامیاب ہوگا۔ اور آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس ماہ مبارک کا مکمل نام کیا ہے؟ ماہ سفر المظفر ہے۔ اس کے ساتھ المظفر آتا ہے، مظفر کے معنی ہے کامیابی، یعنی سفر کا مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے بارے میں اگر ہم گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کئی ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس ماہ مبارک میں نیک اعمال بجا لائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری فتوحات اسلامی لشکر کو اس ماہ مبارک میں عطا فرمائی ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے بہت سارے نیک کام اس ماہ مبارک میں انجام دیے۔ اب آپ یہ بھی سن لیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ماہ میں اگر نکاح کر لیں گے تو وہ شادی نکاح جو ہے کامیاب زندگی والا نہیں ہوگا، اور آگے چل کر لڑائی جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ سچے دل سے ہم کو یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ بہت سارے مہینوں میں لوگوں نے نکاح کیے ہیں، کیا آج وہ سارے نکاح کامیاب ہیں؟ کیا ان کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات نہیں ہو رہے ہیں، نہ اتفاقیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہر آئے دن یہ سننے میں آتا ہے، نیوز چینل پر بھی آتا ہے، دارالفتہ میں مسائل بھی آتے ہیں اس طریقے کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی بندہ مومن چاہے کسی بھی دن یا کسی بھی ماہ نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے وقت میں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر شرعی رسم و رواج کو وہ اپناتے ہیں، اس کے مطابق نکاح کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ نکاح میں برکت ہو۔ کیسے برکت ہوگی؟ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو نکاح میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے نکاح کے وقت ہی میں آپ کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نکاح جیسا مبارک عمل اپنائیں اور اس کے مطابق نکاح کریں، اور اس کے بعد سچے دل سے دعا کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جس بھی دن ہو یا جس بھی مہینے میں نکاح کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیاب فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے ایسی باتیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ ماہ سفر کے آخری 4 ہفتے کے بارے میں۔ ابھی تو یہ کم ہو گیا ہے، لیکن عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ آخری 4 ہفتے کے بارے میں یہ تصور رہا کہ اس 4 ہفتے کو، اس ماہ کے آخری 4 ہفتے کو
نبی کریم علیہ السلام کو بیماری سے افاقہ ہوا، یعنی صحت یاب ہو گئے، اور صحت یابی کا آپ نے غسل فرمایا، اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کے باہر سیر کرنے کے لیے نکلے۔ ایک بات اس طریقے سے بیان کرتے ہوئے، ماہ سفر کے آخری چہارشنبے کو بعض لوگ اپنے کاروبار کو بند رکھتے ہیں اور وہ بھی سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ جاتے ہیں، گھاس کو کھودنا بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر غلط ہے کہ ماہ سفر کے آخری چہارشنبے کو نبی کریم علیہ السلام کی بیماری سے انہیں افاقہ ہوا اور صحت یابی ملی، بلکہ صحیح تاریخ نگاروں اور سیرت نگاروں کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی دنوں میں مرض میں اضافہ ہو گیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر آپ تشریف نہ لے گئے، نہیں گئے۔ اور یہ امت محمدیہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنے مقدس کلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی جماعت کو ایسی طاقت و قوت اور ذہانت عطا فرمائی کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو یا تو اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا ہے یا پھر کتابوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ اگر اس طریقے کا کوئی عمل نبی سے ثابت ہوتا یا پھر اس طریقے کا کوئی معاملہ ہوتا، ضرور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم کو معلوم ہوتا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس طریقے کی کوئی روایت نہیں ہے، جو بھی بیان کیا جاتا ہے یہ باطل ہے، بے اصل ہے۔ تو سفر کے مہینے کے تعلق سے ہمیں یہی نظریہ رکھنا ہے کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے دن ہے، اور ہم بندگان خدا نیک عمل کریں گے تو وہ دن ہمارے لیے مبارک اور مسرور ہوگا، اور جس دن میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، گناہوں میں گزاریں، یقیناً وہی دن ہمارے حق میں برا دن مانا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں، اور جو بھی شیطانی وسوسے جس بھی طریقے سے آئے، چاہے غیر مسلمین کے تہوار اور مذہب کے نام پر آئے یا کسی بھی نام پر آئے، یا اسی طریقے سے گمراہ اور بددین جو فرقے پائے جاتے ہیں، ان کے نام سے بھی کوئی ایسے معاملات آئے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دین پر پورے طور پر مضبوطی سے قائم رہے اور ان کے بہکاوے اور وسوسے میں ہرگز نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جانب سے جو وسوسے شکوک و شبہات آتے ہیں، گویا کہ یہ شیطان آپ کی طرف لاتا ہے، اور شیطان کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں، اور ماہ سفر المظفر کے تعلق سے آپ اسی پیغام کو عام کریں اور اپنے گھر میں بھی پیغام دیں کہ یقیناً یہ مہینہ بھی اچھا مہینہ ہے، اور جتنی بھی بری باتیں ہیں، شکوک و شبہات ہیں، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت ادا کریں۔